نیکسٹ جناب اسپیکر میں صحت کی طرف آتا ہوں. تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت بھی ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے. جس معاشرے میں حقیقتاً تعلیم اور صحت کو ترجیح دی جاتی ہے وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں. ہمارے یہاں افسوس کی بات ہے کہ صرف بجٹ تقریروں میں الیکشن کے نعروں میں تعلیم اور صحت کی ترجیح کا ذکر کیا جاتا ہے اور حقیقتاً ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا 23 بلین سے 13 بلین, اور اسی طرح ہیلتھ کا پچھلے سال 14 بلین 500 ملین ایلوکیٹ کرنے کے بعد ری ریوائز کر کے 8 بلین 193 ملین کر دیا گیا تھا. جناب اسپیکر, یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا موبائل ہیلتھ یونٹس کا. بالکل بات صحیح ہے کہ جو پروجیکٹ اچھا ہے اپوزیشن کو بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. میں موبائل ہیلتھ یونٹس کے پنچر ہونے کی بات نہیں کروں گا, لیکن میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں. میری اطلاع کے مطابق ایک موبائل ہیلتھ یونٹ پر 55 ملین کاسٹ آتی ہے. اس وقت ڈیرہ غازی, بہاولپور, بہاول نگر, مظفر گڑھ اور اس کے علاوہ 2 اضلاع میں موبائل ہیلتھ یونٹس کام کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہاں لانے کے بعد پتہ چلا کہ ایک MHU موبائل ہیلتھ یونٹ 1 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے 6 لیٹر ڈیزل استعمال کرتی ہے. یعنی اگر وہ 100 کلومیٹر سفر طے کرے گی تو اس طریقے کو تقریباً 60,000 کا ڈیزل لگے گا. اس لیے ان کو موبائل ہیلتھ یونٹ کے بجائے اب اسٹیٹک ہیلتھ یونٹ بنا دیا گیا ہے. تو کیوں نہ ہم موجودہ BHUs پہ یہ 2 ارب کی رقم خرچ کریں اور موجودہ BHUs کو کی کارکردگی بہتر بنانے میں صرف کریں. جناب اسپیکر, میں آسٹیریٹی کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گا. گزشتہ سال CM نے بہت اچھا خوش اسلوبی سے اور بہت ویلکمڈ اعلان کیا کہ میں اپنے سیکریٹریٹ کے اخراجات کم کروں گا, منسٹرز اپنی تنخواہیں کم کریں گے اور آسٹیریٹی ریفارمز لائے جائیں گے. جناب اسپیکر, اس سال بھی وزیر خزانہ نے بہت فخر سے اور بہت نعروں کی گونج میں یہ اعلان کیا کہ CM سیکریٹریٹ کے اخراجات کو 1/4 کا شارٹ کیا جا رہا ہے. یہ غلط ہے جناب اسپیکر, اس میں کوئی حقیقت نہیں, یہ صرف لفاظی ہے. گزشتہ سال CM سیکریٹریٹ کے لیے 26 کروڑ 64 لاکھ 19,000 روپے مختص کیے گئے تھے. یہ ایک خطیر رقم ہے. اس سال صرف 26 کروڑ 64 لاکھ 19,000 مختص کیے گئے ہیں. یہ ایگزیکٹلی سیم اماؤنٹ ہے جناب اسپیکر. ایسا نہیں ہے کہ کمی کی گئی ہے, کمی کی گئی ہے لیکن ریوائزڈ ایلوکیشن سے, کیونکہ خادم اعلیٰ صاحب آسٹیریٹیز کے بارے میں کیے گئے وعدے تو پورے نہیں کر سکے, اپنے اخراجات کم تو نہیں کر سکے, لیکن بڑھانے میں ضرور کامیاب ہوئے. کیونکہ گزشتہ سال کی اوریجنل ایلوکیٹڈ 26 کروڑ 64 لاکھ کو بڑھا کر 32 کروڑ 46 لاکھ 47 ہزار کر دیا گیا تھا. جناب اسپیکر, میں عوام کی طرف سے, پنجاب کے عوام کی طرف سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ آسٹیریٹی ہے تو پنجاب کی عوام آسٹیریٹی سے توبہ کرتی ہے. ہمیں آسٹیریٹی نہیں چاہیے. اگر آپ کے اخراجات آسٹیریٹی سے بڑھتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے, صرف نقصان ہے. جناب اسپیکر, منسٹرز کے فنڈز میں CM کے ڈسکریشنری فنڈز ہوتے ہیں جو 3 کروڑ پچھلے سال بھی تھے, اس سال بھی 3 کروڑ رکھے گئے ہیں, اور یہ ان فنڈز کی کوئی آڈٹ نہیں ہوتی. دیر از نو چیک آن دی سیٹ فنڈز. ان فنڈز کو 3 کروڑ سے بڑھا کر 6.5 کروڑ کر دیا گیا. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے سیکریٹریٹ میں ایک بہت انٹرسٹنگ مد ہے جس کو انٹرٹینمنٹ اینڈ گفٹس کی مد کہا جاتا ہے. جناب اسپیکر, جس ملک میں یا جس صوبے میں آسٹیریٹی شروع کی جائے وہاں پہ ایسی مد کو جڑ سے ہی اکھاڑ دینا چاہیے. اس میں کوئی پیسہ ڈالنا تو دور کی بات. تفریح اور تحائف کے نام سے CM کے سیکریٹریٹ میں اس غریب صوبے کے پیسے لگائے جا رہے ہیں جس کے اندر 1 کروڑ 30 لاکھ روپیہ رکھا گیا, جس کو بعد میں بڑھا کر 2 کروڑ 22 لاکھ کر دیا گیا. جس صوبے کے عوام بھوک سے مر رہے ہیں, جن کے دن بدن قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے اور روزمرہ کی اشیاء ان کی قوت خرید سے باہر ہیں, ان کا خادم اعلیٰ صرف تحفوں اور تفریح پہ 2 کروڑ 22 لاکھ خرچ کر رہا ہے. جناب اسپیکر, جس صوبے میں غربت کا یہ حال ہے, جہاں سڑک پہ تپتی گرمی سے گرم سڑک پہ ننھے اور معصوم بچے ننھے نازک پیر لیے پھرتے ہیں, اس میں CM سیکریٹریٹ کے میں ٹرانسپورٹ کی مد میں 40 لاکھ روپیہ رکھا جاتا ہے, اسے ریوائز کر کے 2 کروڑ 44 لاکھ کر دیا جاتا ہے. ہیلی کاپٹر اور گاڑیوں کے پیٹرول کی مد میں 75 لاکھ رکھا جاتا ہے, اسے ریوائز کر کے 2 کروڑ 87 لاکھ 50 ہزار کر دیا جاتا ہے. یہ صرف خادم اعلیٰ کی آسٹیریٹی ہے. جناب اسپیکر, اگر خادم اعلیٰ کے سبارڈینیٹ خادمین کی بھی آسٹیریٹی دیکھ لی جائے اور اگر وہ خادم اعلیٰ کے نقشے قدم پہ ہی چل رہے ہیں تو اگلے بجٹ میں ہمیں اس حکومت کی آسٹیریٹی کے لیے اربوں روپے رکھنا پڑے گا. جناب اسپیکر, میں اس کے بعد ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کا موازنہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جناب اسپیکر, ترقیاتی بجٹ وہ ہے جو عوام کی فلاح اور صوبے کی فلاح کے لیے استعمال ہوتا ہے. غیر ترقیاتی وہ ہے جو ان اداروں کی ایڈمنسٹریٹن کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عوام کی سیوا کے لیے بنے ہیں. جناب اسپیکر, 2011-12 میں نان ڈیولپمنٹ بجٹ کی تخمینہ 434 بلین 750 ملین ہے, جس میں اور ڈیولپمنٹ کی 220 بلین ہے. یہ تقریباً نان ڈیولپمنٹ سے آدھا ہے. 2010-11 میں بھی نان ڈیولپمنٹ میں 386 بلین 787 ملین رکھا گیا تھا, جس کو 1 بلین بڑھا کر 387 بلین 575 ملین کر دیا گیا تھا.
ڈیولپمنٹ کی مد میں 193 بلین 500 ملین تھا، جس کو 54 بلین گھٹا کر 138 بلین 768 ملین کر دیا گیا تھا. جناب اسپیکر، ریوائزڈ اور ری ایلوکیٹڈ اماؤنٹ میں یہ تقریباً نان ڈیولپمنٹ کا 1/3 ہے. ایسا کیوں ہے جناب اسپیکر؟ جس طرح کے لا منسٹر نے آج اجلاس کے شروع میں کہا کہ ان سب چیزوں کا جواب دیا جائے گا کہ کیوں 193 سے 138 پہ آیا اور ایکچوئل ایڈیکٹ 106 ہو گیا. میں جانتا ہوں کہ کم و بیش کیا جواب ہوگا. سیلاب کو ایک بہت بڑی آفت کہا جاتا ہے، لیکن جناب اسپیکر اگر سیلاب کی وجہ سے کوئی قربانیاں دینی پڑی ہیں تو یہ قربانیاں صرف عوام کی قسمت میں کیوں ہیں؟ یہ کٹوتیاں صرف ڈیولپمنٹ بجٹ سے ہی کیوں کی جاتی ہیں؟ اگر واقعی صوبے کو معاشی مسائل موجود تھے تو ہوم ڈپارٹمنٹ کے غیر ترقیاتی اخراجات کیوں 13 کروڑ 90 لاکھ سے بڑھا کر 23 کروڑ 80 لاکھ کر دیے گئے؟ اور کیوں صحت کے شعبے کو ڈیولپمنٹ کے اخراجات کے لیے 14 بلین 500 ملین دینے کے بعد کم کر کے 8 بلین کر دیا گیا؟ اگر واقعی معاشی مسائل موجود تھے، اگر سیلاب نے واقعی ایک عذاب ڈال دیا تھا، تو کیوں تعلیم کو اپنی ترجیحات میں اولین رکھنے کا دعویٰ کرنے والی حکومت تعلیم کا ڈیولپمنٹ بجٹ آدھا کاٹ گئی؟ اور اس کے برعکس اکنامک افیئرز کی مد میں غیر ترقیاتی بجٹ 45 بلین سے بڑھا کر 61 بلین کر دیا گیا. جناب اسپیکر، اسی طرح ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں سوشل پروٹیکشن کا 900 ملین 400 ملین کر دیا گیا. ایگریکلچر جیسے اہم مد میں 3 بلین 200 ملین ایلوکیٹ کرنے کے بعد ریوائز کر کے اسے 1 بلین 524 ملین کر دیا گیا. ٹرانسپورٹ کا 1 بلین 190 ملین کو 223 ملین کر دیا گیا. اور اگر آپ سیکٹر وائز موازنہ کرتے جائیں تو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز میں ہر سیکٹر میں کمی کی گئی ہے اور نان ڈیولپمنٹ میں ہر سیکٹر میں بڑھایا گیا ہے. جناب اسپیکر، صوبے کے حالات ان باتوں کی اجازت نہیں دیتے. اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو صرف بجٹ ڈاکیومنٹ اور بجٹ کتابوں کے پلندے بھرنے کے بجائے آپ ایکچوئل عمل سے دکھائیں کہ ہم عملی طور پر پنجاب کی فلاح چاہتے ہیں. اگر آپ ایسے اقدامات کریں گے تو آپ کے ممبران کی طرح آپ کا صوبہ بھی آپ کے نام کے نعرے لگائے گا. اس سال بجٹ، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سال عوام نے کسی امید کے ساتھ بجٹ کا انتظار نہیں کیا. وہ جانتے تھے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان کو پتا ہے اگر بجٹ کی کتابوں میں 900 ارب 200 ارب 40 ارب 50 ارب کے فگرز دیے جائیں گے تو ان پہ خرچ ہونے کی باری تک وہ 2 ارب 3 ارب یا 4 ارب رہ جائیں گے. اور جناب اسپیکر، اگر ایسا ہی کرنا ہے، 220 ارب دے کے 110 ارب لگانا ہے، 193 ارب دے کے 138 ارب لگانا ہے، تو آپ 138 ارب 193 کیوں کہتے ہیں؟ آپ 4000 ارب کا دعویٰ کر دیں. 200 بلین ارب کہہ کے پاکستان کا ریکارڈ توڑنے کے بجائے آپ 4000 ارب کہہ کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیں. کیونکہ عملی طور پہ تو آپ پہ کوئی obligation نہیں ہے کہ آپ نے جو بجٹ میں لکھا ہے آپ نے وہی اخراجات کرنے ہیں. آپ نے نان ڈیولپمنٹ میں بڑھائی جانا ہے اور ڈیولپمنٹ میں گھٹائی جانا ہے. جی بہت شکریہ سعید جناب صاحب. اسپیکر، میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ بجٹ کسی طرح اس عوام کے لیے کوئی فائدہ پہنچا سکے. شکریہ. بہت شکریہ جی.